بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کون سے کام کرنے چاہیے؟ اس والے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ ہماری عام خواتین جن کے میاں ان کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، شادی کا سٹارٹ ہو یا شادی کا میٹ ہو، ہر خواتین کا یہ کامن مسئلہ ہے کہ میرے میاں توجہ نہیں دیتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں اور مجھے پوری توجہ سے نہیں سنتے۔ کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جو آپ کر کے دیکھیں، شرط کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ جیسے دوا کھاتے وقت اگر بے یقینی ہو تو وہ کبھی اثر نہیں کرتی۔ اسی طور پر یاد رکھیں کہ جب زندگی میں ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے تو یقین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جن کو قبولیت کا یقین نہیں ہوتا تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جن کو اپنے میاں کے دل کو جیتنا ہے، ان کی توجہ حاصل کرنی ہے، کچھ پوائنٹس میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگی ہوں۔ یہ فوراً اگر نہ بھی اثر کریں لیکن کچھ مہینوں بعد مجھے یقین ہے، یا کچھ ہفتوں بعد، لیکن اثر ضرور کریں گے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جس گھر میں آپ ہیں، چاہے آپ کے ساتھ نند ہے یا آپ کی کوئی ساس ہے، اپنے کھانوں میں 2 چیزیں اتنی شاندار بنائیں، اس میں ایکسپرٹ بن جائیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہوں تو آپ کے ہسبینڈ آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اچار گوشت وہ والا ضرور بنا لینا، وہ تم بہت اچھا بناتی ہو۔ یہ پہلی نشانی ہے دل میں جانے کی، مرد کے بھی اور اپنے سسرالیوں کے بھی۔ ان کا جو جلنا ہے، کوڑنا ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہر کوئی عزت چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی زبان کا ذائقہ چاہتا ہے، اور اپنے ہسبینڈ کو ہر لڑکی کو کوئی نہ کوئی ڈش آتی ہے، اور کسی نہ کسی 2 ڈش میں ضرور اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں کہ جب آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں تو آپ کے ہسبینڈ آپ کی ساس کے سامنے یا آپ کی نند کے سامنے یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ چیز تو آپ نے ہی بنانی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جب آپ کے ہسبینڈ گھر آنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ سے روٹھے ہوئے ہیں یا چاہے وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ نے اتنا اچھے طریقے سے تیار ہونا ہے کہ جیسے آپ کسی پارٹی میں جا رہی ہیں۔ آپ کا لباس اتنا پیارا ہو، صاف ستھرا ہو، اور وہ مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو جائے کہ آج کیا بات ہے، کیوں اتنی پیاری لگ رہی ہے اور کیوں اتنی تیار ہوئی ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے، اگر آپ کے شوہر آپ سے بات نہیں کر رہے، وہ آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے، تو آپ کے چہرے پر اور آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، وہ کبھی بھی کم نہ ہو۔ اس بات کو نہ لے کے بیٹھیں، جب اس کے پاس سے گزریں اسے پانی دیں اور اسے کھانا دیتے ہوئے اس کی طرف مسکرائیں، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح دیکھیں، اور پاس سے گزرتے ہوئے کوئی بھی شرارتی سا جملہ اپنے شوہر کو بولیں، چاہے وہ فلمی ڈائلاگ ہو یا کوئی بھی ہو، اپنے شوہر کے ساتھ شرارتی بھری نظروں سے اس کو دیکھیں۔ چوتھی بات، جب بھی اگر آپ کی گفتگو کا راستہ کھل جائے، گیٹ اوپن ہو جائے، تو وہاں سے جو ٹریفک گزرنے والی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے تو مجھے لفٹ نہیں کرائی، مجھ سے آپ بات نہیں کرتے، اور پرانے گلے شکوے آپ نے بالکل نہیں کرنے۔ بس ایک دفعہ انہوں نے آپ سے بات چیت شروع کر دی ہے تو پھر بات کو نئے طریقے سے شروع کریں۔ پرانی بات کو آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانے ٹائم پہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، آپ نے ایسے نہیں کیا تھا، آپ نے میری بات نہیں سنی تھی۔ یہ پھر دوبارہ سے لڑائی ایک طرح کی آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں جس ٹاپک پہ آپ دونوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ اگر یہ باتیں آپ جب بھی کریں گی تو جو آپ کے درمیان محبت والی سڑک ہے وہ پھر سے بند ہو جائے گی۔ آخری 2 چیزیں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جب بھی آپ رات کی تنہائی میں ملیں تو ٹوٹ کے ملیں، ٹوٹ کے محبت کریں، اس کی تعریف کریں، اس کو بتائیں کہ میں نے آپ کو دن میں کتنا مس کیا، کیونکہ گونگی عورتوں سے تو محبت نہیں کی جاتی۔ اگر آپ نے اس رشتے میں گونگی بن کے رہنا ہے، جب آپ کے ہسبینڈ آپ سے آپ کی تعریف کریں، اس ٹائم آپ سے محبت کریں، تو آپ نے آگے سے گونگے نہیں ہونا، زندہ لاش نہیں بن کے بیٹھنا ان کے سامنے۔
آپ کا دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دیا ہے وہ آپ کا شوہر ہوتا ہے، اور یہ سب آپ اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کریں گی، اپنے رشتے کو بورنگ بنائیں گی، تو پھر کس کے ساتھ کریں گی؟ یہ عورت کے ہاتھ تک ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور اپنے گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ تو اپنے گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے ہسبینڈ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی پیر فقیر یا کسی بابے کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو میں آگے بھی آپ کو بہت ساری ٹپس آپ سے شیئر کروں گی، بتاؤں گی۔ یہ چیزیں آپ کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کا شوہر اگر آپ کے اوپر توجہ نہیں بھی دینے والا ہوا تو وہ بھی آپ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ یہ جو ٹپس تھی یہ ان لڑکیوں کے لیے تھی جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ جا کے بالکل اپنے سسرال میں مگن ہو جاتی ہیں، ہسبینڈ کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ لیکن ابھی جو میں آگے ٹپس بتانے لگی ہوں، میں ان عورتوں کے لیے بتانے لگی ہوں جن کا جو ریلیشن ہے وہ درمیان میں ہے، یعنی کہ جن کا رشتہ مڈ میں چل رہا ہے، جن کے بچے ہو گئے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ اگر ان کا یہ شکوہ ہے کہ شوہر ہماری طرف توجہ نہیں دیتا تو وہ کیسے توجہ حاصل کریں۔ جب ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے تو ہم ان کے لیے سب سے بہترین ڈنر سیٹ نکالتے ہیں، پلیٹ نکالتے ہیں، ٹرے وغیرہ نکالتے ہیں، ایون کہ چمچ بھی ان کے لیے نئے نکالتے ہیں، حالانکہ وہ چمچ تو نہیں کھا رہے ہوتے۔ اب آتے ہیں شوہر کی توجہ حاصل کرنے کی طرف۔ یہ توجہ حاصل کرنا آپ کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ مڈ میں چل رہا ہے۔ کوئی بھی شوہر جب شام کو گھر آتا ہے تو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے آتے ساتھ ہی بیوی اسے یہ کہے کہ سبزی ختم ہو گئی ہے، آٹا ختم ہو گیا ہے، گیس ختم ہو گیا ہے۔ تو ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، بلکہ ان کے آنے سے پہلے آپ نے ان کے کپڑے استری کر کے رکھے ہوئے ہوں، نہانے کا پانی ان کا تیار رکھا ہو۔ اگر وہ کپڑے چینج کر کے نہا کے کھانا کھاتے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے کھانا دیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہانے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہا کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ، جب وہ کھانا کھا کر موبائل یا ٹیلی فون پر کچھ کام کرنے لگیں تو ان پر کوئی روک ٹوک نہ کریں۔ یہ سب سے زیادہ جھگڑے کا موقع اسی وقت ہوتا ہے۔ جھگڑے اسی وقت ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ عورتیں اسی موقع پر غلطی کرتی ہیں، بد لحاظی کرتی ہیں یا بدتمیزی کرتی ہیں، جیسے کہ میں گھر میں اکیلی تھی، میرا کسی کو خیال نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جتنا زیادہ آپ بک بک کریں گی اتنا ہی آپ ان کے دل سے اترتی جائیں گی، کیونکہ اس وقت آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے، اس کا فوکس اور چیزوں پر ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ٹینشن میں ہوں آفس وغیرہ کی یا اپنے کسی کام کی وجہ سے۔ ایک تیسری ماں بھی ہوتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ پوائنٹ، اپنے لبوں اور لہجے کو کبھی خراب مت کریں۔ دیکھیں وہ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، نہا کر وہ کھانا کھاتے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے اگر ریلیکس اپنے آپ کو وہ فیل کرانے کے لیے کمرے میں لیٹ جاتے ہیں تو آپ نے اس ٹائم پہ انہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی کام کی ٹینشن چل رہی ہو، کیونکہ جب مرد باہر سے آتا ہے کچھ عورتیں ایک دم سے ان کو بولنے لگ جاتی ہیں کہ آپ نے تو یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، آپ کو فلانی بات یاد نہیں تھی، یا بچوں کی شکایتیں شروع کر دیتی ہیں نا، تو پھر ہسبینڈ ایک ایسی چیز ہے کہ باہر اس کو بہت سارے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کام کے دوران بہت ساری چیزوں کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ایوائڈ کریں، اس کو گھر میں سکون دیں تاکہ اس کو لگے کہ میں جاؤں گا تو وہ ایک واحد سکون کی جگہ ہے جہاں پہ میری بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، وہ اپنے ہی گھر سے اریٹیٹ نہ ہو، اس کو یہ نہ لگے۔ کچھ مرد ہوتے ہیں نا، وہ اپنا سکون باہر تلاش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار گھر میں نہ ہی آتا تو اچھا تھا۔ تو اسی لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی، بالکل بھی آپ نے تھوڑا سا خود کو روک کے رکھنا ہے۔ اسی طرح جب آپ گھر کے کاموں میں تھکی ہوئی ہوتی ہیں اور اس دوران آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کریں یا اونچا لہجہ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے برداشت نہ ہو،
لیکن اپنے شوہر کے معاملے میں آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کے شوہر گھر سے باہر جاتے ہیں یا کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں یا کسی دوست سے ان کو ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو آپ نے روک ٹوک نہیں کرنی۔ آپ نے انہیں یہ نہیں کہنا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کب تک واپس آئیں گے، کس کے پاس بیٹھیں گے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا۔ تو دیکھیں، آپ اپنے ہسبینڈ کی وائف ہیں اور آپ سیکرٹری نہیں ہیں، آپ بیوی ہیں۔ لائف پارٹنر وہاں تک ہی ہونا چاہیے جہاں تک اس کی حد ہے۔ اپنے شوہر کو یہ سوچنے پر مجبور مت کریں کہ انہوں نے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور وہ اتنے تنگ ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں سے جب بیویاں اس طرح کے سوال کرتی رہتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ یہاں کیوں جا رہے ہیں، وہاں کیوں جا رہے ہیں۔ تو آپ نے روک رکاوٹ بھی بالکل نہیں کرنی۔ آخری بات جو میں ابھی آپ سے کہنا چاہوں گی، یہ بہت اہم بات ہے۔ شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے چکر میں کبھی بھی اس کے گھر والوں سے یا اس کی بہن سے آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی، نہ ہی اس کی بھابھیوں کے سامنے کہ وہ میرے ساتھ کتنے اچھے ہیں اور وہ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، مجھے تحفہ دیتے ہیں، مجھے ایسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو ہر کسی کے دل کا نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ یہ باتیں سن کے خوش ہوں گی یا خفا ہوں گی۔ تو اسی لیے آپ نے اپنی یہ باتیں ان کے ساتھ بالکل بھی شیئر نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی جٹھانی کا اس کے شوہر کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ کچھ وقتی طور پر ڈسٹرب ہے، آپ ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں گی یا ان کی بہن کے سامنے اسی کے بھائی کی باتیں کریں گی کہ اس نے تو مجھے تحفہ دیا اور یہ میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، تو ان کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ آپ پہ اس طرح کے فتوے لگانے لگ جاتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو فل اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ وہ جو آپ کی محبت ہے وہ آپ نے اپنے تک محدود رکھنی ہے، ان کے سامنے آپ نے ان چیزوں کا ذکر بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور جو سودے کی چیزیں ہیں، جو آپ کے گھر میں گروسری وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، تو اب خواتین کہیں گی کہ اب ہم اپنے ہسبینڈ کو کس ٹائم پہ ان چیزوں کے بارے میں بولیں۔ تو دیکھیں، جب آپ کے ہسبینڈ کام پہ جاتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ ان کو جو چیز ختم ہوئی ہے میسج کر کے ایک ہی دفعہ بتا دیں، اور میسج آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ واپسی وقت ساتھ لے کے آنا ہے، آپ نے یہ لکھ کے بھیجنا ہے کہ جب آپ کو ٹائم ملے آپ یہ چیزیں ساتھ لے آئیں۔ اور آپ نے یہ بھی بیوقوفی نہیں کرنی کہ جب چیز ختم ہوئی آپ نے تبھی منگوانی ہے۔ دیکھیں، ایک گھر میں جب عورت ہوتی ہے نا، ہفتہ پہلے اگر وہ چیز ختم ہونے والی ہے یا 2 دن ہو گئے ہیں اس کو ختم ہونے میں، تو آپ نے تب بولنا ہے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس ٹائم شور شرابہ ان لوگوں نے گھر میں ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی۔ آپ نے اس ٹائم اپنے ہسبینڈ کو بولنا ہے کہ جب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہفتے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی، 2 دن بعد اس چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ اور اگر آپ کے شوہر آپ کو توجہ نہ دیں تو پھر بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، پھر بھی آپ ان کے پیچھے پڑی رہیں۔ اپنی خدمت سے آپ نے جیسے اپنے کام پہلے کرنے ہیں ان کو ڈبل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینوں بعد ان کا دل پگھل جائے، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں تو میں بھی اپنے کام چھوڑ دوں۔ جب آپ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں نا، تو آپ کی جگہ لینے کے لیے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ مت سوچیں کہ یہ تو بڑا پتھر دل ہے، یہ نہیں پگھل سکتا۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو پگھلتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ جب ایک عورت اپنی زبان سے، اپنی خدمت سے، اپنے پیار کی عادت اپنے شوہر کو ڈال دیتی ہے نا، تو پھر اس کے شوہر کو ان چیزوں کی عادت ہوئی ہوتی ہے، اور پھر آپ اگر چلی بھی جائیں نا تو وہ آپ کی چیزوں کو مس کرتے ہیں، آپ کے کھانے کو مس کرتے ہیں، آپ کی خدمت کو مس کرتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ جو کچھ مرد ہیں وہ اظہار نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتے۔ یہ ٹپس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ بہت بار آپ نے ٹرائی کر کے دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے 1 یا 2 دفعہ کر کے چھوڑنا نہیں ہے، مستقل ٹرائی کرنا ہے اور پھر اس کا رزلٹ دیکھنا ہے آپ نے۔